آپ مسلمان کیوں ہیں پتہ ہے؟ بائی چوائس ہے مسلمان، میرے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے اسلام۔ آپ خود غور کرو، پڑھو، آپ سائنس بھی پڑھو، جغرافی بھی پڑھو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، بیرسٹر بھی بنو، آپ آسمانوں کے اوپر جہاز اڑاؤ، آپ چاند کے اوپر جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم بھی حاصل کرو کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، ہمارے دکھ درد کو دور کرنے والا کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ہم کس نبی کی امت کے لوگ ہیں، ہماری امت ہونے کا مطلب کیا ہے، نبی اور رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا بھی علم حاصل کرو۔ چربی نہ زیادہ دکھاؤ، یہ بھارت، یہ ہندوستان ہم سب کا ہے۔ بھارت اور ہندوستان کس کا ہے بولو؟ ہم سب کا ہے۔ اس کے ذرے ذرے ہمارے خون، ہمارے باپ داداؤں کے خون سے سرخ ہوئے ہیں، لال ہوئے ہیں۔ اس کی آزادی میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ انگریزوں کو تب یہاں سے بھگایا، تمہاری طرح چپل اٹھا کے انگریزوں کے سر پہ لے کے ماما ابا نہیں کرتے تھے۔ بہت زیادہ غرار ہیں نا، یہی سب سے زیادہ چمچ تھے، انگریزوں کے غلام تھے، مخبری کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے۔ ارے وہ دیکھو وہابی ہے، اس کا پجامہ، اس کی نشانیاں بتاتے تھے، یہ مردود ہے، پیشانی پہ نماز کالا کالا ہوگا، اس کا کرتا لمبا ہوگا، اس کا پجامہ اوپر ہوگا، وہی وہابی۔ خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 29 اکتوبر
सन 2024 ईस्वी के दीन रहमत कॉन्फ्रेंस की इस अज़ीमुश्शान मजलिस में जो जामिया रहमानिया कटिहार के इस खूबसूरत सहन में मुनाकिद हुई है, इस मजलिस में जिस मौजू पर आप हजरात की खिदमत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें चंद लम्हों के लिए रखने के लिए जो हाजिर हुआ हूँ, वो मौजू है ईमान और अक़ीदे की दुरुस्तगी और उसकी इस्लाह। ये सबसे पहले क्यों है? अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इकट्ठा होने को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए ये मजलिस मुनक़िद हुई है, उन मुनाकिद करने वालों की उन मकासिद में इखलास और लिल्लाहियत अता फरमाए और जिन लोगों ने बहैसियत मुक़र्रिर शिरकत की है और जो लोग बहैसियत सामईन की हैसियत से, सुनने की हैसियत से भाई और बहनें, बच्चे, जवान, बूढ़े जो भी शरीक हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हम सब को आला मकाम अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये मजलिसें, ये इज्तिमाआत या ये जलसे, ये कॉन्फ्रेंसेस जो मुनक़िद होते हैं, कई महीनों की अरक़रेज़ी और कई महीनों की जिद्दोजहद और कई हज़ार लाखों रुपए के खर्च करने के बाद इस तरह के इज्तिमाआत होते हैं। ज़ाहिर है इसका एक मकसद होता है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, आप अपने बाल बच्चों के साथ तशरीफ़ लाएं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आई हुई हैं और यहाँ कुर्सियाँ आपके लिए लगाई गई हैं, इसका एक मकसद के तहत आप आएँ। अगर वो मकसद पूरा ना हो तो फिर यहाँ आने का, बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग इस जलसे के मकसद को ही भूल करके वो बाज़ारों में, मेलों में, ठेलों में चक्कर लगा रहे हैं। कहीं कोई उस कार्नर पे बैठा हुआ, कहीं कोई वहाँ बैठा हुआ, कहीं वहाँ गप्पे मार रहा, कहीं कोई चीज़ खरीद रहा है। हमारी बहनें, बेटियां भी उन्हीं के साथ इधर से उधर लेफ्ट राइट करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कुछ हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएं तो आपके लिए ये खूबसूरत हसीन कुर्सियाँ बिछाई गई, आपके लिए माशाअल्लाह मुक़र्रीन का बेहतरीन इंतज़ाम है, आपके लिए स्टेज है, आपके लिए माइक, साउंड, सब कुछ का इंतज़ाम है, लाइटिंग का। तो आप यहाँ तशरीफ़ रख के कुछ हासिल करें। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी आज ये है कि आज हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हम बड़े गरीब हैं, बड़े फ़कीर हैं, बड़े कल्लाश हैं, बड़े मजबूर हैं, हमें जो चाहता है थप्पड़ मार देता है, हमारी दाढ़ियाँ नोच लेता है, हमारे घरों को आग लगा देता है, बिल्डोज़र चला देता है, हमारी इबादतगाहें टूट रही हैं, हमारी रोज़ियाँ बंद हैं, रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है। हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन हमने कभी ये गौर किया कि इन सब चीज़ों का सबब क्या है? कभी हमने सोचा, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया में भी ये जिल्लत और अगर मरने के बाद भी यही ख्वारी और यही जिल्लत हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा और कोई हासिल हो सकता है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें एक दीन, एक रास्ता बताया है तामीर का, तरक्की का, कामयाबी का। मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है? आवाज़ बराबर आ रही है?
ورنہ لاؤڈ اسپیکر والے کو اچھی آواز کرو، زیادہ آواز نہیں ہونی چاہیے، جو سمجھ میں آئے بس، ورنہ ایک کو اتنا ڈال دیا کہ کان پھٹ جاتے ہیں، دماغ میں کچھ گھستا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں میری آواز آ رہی ہے تو ایک کو نہیں کرنا، ایک کو نہیں ڈالنا، اس میں اچھی آواز کرنا تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں کچھ لمحے آپ کے لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کچھ باتیں بٹھا سکوں تاکہ آپ زندگی کا جو فلسفہ ہے، اس دنیا کا جو راز ہے اور آپ کے جیون کا جو مقصد ہے وہ کم از کم آپ کے لیے حاصل ہو جائے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ، ہم رسول کے غلام ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین کو پہنچانے والے ہیں، من وعن، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا، جیسا اللہ نے بتایا، بس ہماری ذمہ داری یہی ہے، آپ کے دلوں میں ہدایت اتار دینا، آپ کو نمازی بنا دینا، آپ کو پرہیزگار بنا دینا، آپ کو اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بنا دینا، آپ کو برائیوں سے دھل دینا، گناہوں سے پاک و صاف کر دینا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا محاسبہ کرنا، محاسبہ منس یعنی آپ کے زندگی کا حساب و کتاب کرنا، آپ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، اس کا ہم فیصلہ اور ہم یہاں اس کی ڈیسائیڈ یہاں بیٹھ کر کے فیصلے دیں آپ کو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ کون جنتی کون جہنمی یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے، اِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کا کام پہنچانا ہے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا اب میرے بندوں تک پہنچانا ہے، بس حساب و کتاب میرے ذمے ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میرے حبیب آپ میرے بندوں کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ صرف ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ کا یہ عہدہ ہے، آپ کا یہ منصب ہے، آپ کا یہ رتبہ ہے کہ میرے بندوں تک میری باتیں پہنچا دو۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہمیں لینا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، کس کو سزا دینا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو برکت دینی ہے، کس کو خواری دینی ہے، کس کو برباد کرنا ہے، کس کو نیست و نابود کرنا ہے، کس کے اوپر اپنا عذاب ڈالنا ہے، اپنے قہر سے کسی کو کیا کرنا ہے، یہ سب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، میرے حبیب آپ جس کو چاہو جنت میں داخل کروانا، آپ جس کو چاہو ہدایت دینا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے بس میں تبلیغ ہے، آپ کے بس میں دعوت ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں، بس پہنچا دیں۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی اسی نبی کے غلام، اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے پیغام کو، اسی اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں کچھ بنیادی اور اصولی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہاں سے اٹھو تو زندگی کا ایک آپ کو راستہ، ایک لاہ عمل آپ کو نظر آئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسے مقصد ہمارا کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے اس اجلاس میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس اجلاس میں آنے کے مختلف مقاصد ہیں۔ سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، بنگلہ زبان میں بولنے والے آ رہے ہیں، اردو میں بولنے والے آ رہے ہیں، ہر زبان میں یہاں تقریریں ہوں گی۔ بنگلہ آپ کی مادری زبان ہے، اردو بھی آپ کی زبان ہے، دونوں قسم کے ٹیسٹ اور لذتیں حاصل ہوں گی، دونوں طرح کے معنی مفہوم قرآن کے، حدیث کے، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام ہم سنیں گے۔ یہ آپ کا مقصد ہے، اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزان محترم، یہ ہے مقصد، اور اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا، آئے بیٹھے اور جلسے کی رونق دیکھی، گئے میلے ٹھیلے میں کیا خریدا، کیا لیا، 2000 5000 خرچ کیا، مٹھائیاں لی، فلاں لیا، ڈھکا لیا اور چلے گئے، پھر اس کا مقصد کچھ بھی نہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے وہ مجلس میں تو کامیاب ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے لیے شامیانے لگوائے، انہوں نے آپ کے لیے بجلیوں کا انتظام کیا، انہوں نے آپ کے لیے یہ کرسیوں کا انتظام کیا، آپ کے لیے بہترین بیٹھنے کا انتظام کیا، آپ کے لیے
ماشاءاللہ تبارک اللہ علماء کی ایک ٹیم بلائی، علماء آئے، مختلف زبانوں میں شعراء آئے، انہوں نے اشعار پڑھے، یہ ان کا مقصد تھا کہ میرے بھائیوں تک، میری بہنوں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، آپ سنیں نہ سنیں۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے یہاں جو بات کہی گئی ہے جس زبان میں، اللہ کے لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر ہم سنتے بہت ہیں، 7-8 بجے سے مغرب کے بعد سے ہی شاید تقاریروں کا سلسلہ شروع ہے اور تقریریں کہی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک مقرر بول رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس کے ساتھ عمل کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ گھاٹے میں ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوا۔ پھر سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ کیوں مسلمان؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے پردادا مسلمان تھے، یا ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں ہم نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئے، ہمارا نام عائشہ ہے، ہمارا نام فاطمہ ہے، ہمارا نام خدیجہ ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام عبد الرحمن رکھا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی کسی کی خبر میں نہیں جائے گا۔ تم اکیلے آئے ہو نا سر، ماں کے پیٹ سے اکیلے ہی نکلے ہو، اکیلے آئے ہو اور اکیلے تم جاؤ گے بھی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کی بیوی جاتی ہے، نہ اس کا بیٹا جاتا ہے، نہ اس کے اعزا اقارب جاتے ہیں، نہ اس کے مولوی جاتے ہیں، نہ اس کے پیر جاتے ہیں، نہ اس کے پگاڑے جاتے ہیں، نہ اس کا مرشد جاتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے قبر میں سونے کے لیے؟ بولو، آپ اکیلے آئے ہو، اکیلے آپ کو قبر میں جانا ہے، سلا کر کے آپ کو اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ سوچ لو، غور کرو، یہ دنیا ایک دن فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، اور جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کوئی 30 سال میں مر رہا، کوئی 20 سال میں مر رہا، کوئی 10 سال میں، کوئی پیدا ہوتے ہی مر رہا، کوئی پیٹی میں مر رہا، کوئی 60 سال میں مر رہا، کوئی 70 سال میں، کوئی زیادہ سے زیادہ 90-100 تک آدمی چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس سلسلے میں؟ آپ کا کیا ایمان ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے یہ سوچو، ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ ہم نے اسلام کو کیوں تسلیم کیا؟ کیوں ہم مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، میرے بچوں، غور کرو، سوچو، اللہ کی قسم غور کرو۔ کبھی بھی موت کا فرشتہ پروانے موت کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ تم ٹرین میں بیٹھے ہو کہ پلین میں بیٹھے ہو، کرسی پہ بیٹھے ہو کہ تخت پر بیٹھے ہو، بادشاہ ہو کہ امیر ہو کہ غریب ہو کہ فقیر ہو، ہرگز وہ نہیں دیکھے گا۔ جب تمہارے اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آ کر کے تمہاری روح نکال لے گا۔ شراب پی رہے ہو تو اسی حالت میں نکالے گا، زنا کر رہے ہو تو زنا کی حالت میں نکالے گا، سجدہ کر رہے ہو تو سجدے کی حالت میں، نماز پڑھو نماز کی حالت میں، صدقہ خیرات دو اس کی حالت میں۔ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تقریر کرتے کرتے، قرآن پڑھتے ایسے لڑک گئے اور ختم ہو گئے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجلس میں بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، ختم ہو گئے۔ نماز پڑھتے سجدے میں گئے، اٹھے ہی نہیں، ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے فکر کرو، سوچو، یہ نہ سوچو کہ میں سوکھی روٹی پا رہا ہوں، کیا سوچوں، مجھے تو مرغ مسلم چاہیے، مجھے تو یہ نعمتیں چاہیے، تو مجھے تو وہ نعمتیں چاہیے، میں تو غریب آدمی ہوں، تو میں مسکین آدمی ہوں۔ ارے یار،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اوپر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، ان کے اوپر غور کرو. اللہ کی قسم تمہارے پاس تو یہ جھوپڑیاں ہیں، تمہارے پاس تو کم از کم گھر ہے. نبی کے صحابہ کے پاس گھر بھی نہیں تھے، چبوترے پہ سوتے تھے مسجد نبوی کے. 300 صحابہ بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھے پڑے رہے، نصیب نہیں لقمہ. آج تو اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس، لیکن انہوں نے اسلام کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ، اسلام کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے اوپر ڈٹے رہے. اور بعد میں وہی کھجوروں کی گٹھلیاں چوسنے والے ایک دور آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے، ملکوں کے ملک فتح ہوئے. ان لوگوں کو ذرا ڈانٹو، ذرا پیچھے والنٹیئر آپ نے بہت غلط رکھے ہیں. والنٹیئر ایسے ہونے چاہیے کہ ایک لفظ بھی کوئی نہ بولے، نہ کوئی باہر نکلے. بہت نظم کے اندر گڑبڑی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین باوجود اس کے اللہ کے نبی سے چمٹے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاؤں میں آپ کو تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جناب علی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی دن کا بھوکا پیاسا میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی بہت پیاس، بڑی بھوک لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، کہیں سے ایک کٹورا دودھ کا آیا، دودھ کا کٹورا آیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں نہیں بھیجا کہ جاؤ پہلے ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والی کو، جاؤ ہماری بیویوں کو پہلے پیش کرو، جو بچے گا تب تم لوگوں کو دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دودھ کا کٹورا آیا اور اللہ کے نبی نے مجھے کہا ابو ہریرہ یہ جو تمہارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے سوچا یہ ایک کٹورا دودھ ہے تھوڑا سا، یہ تو ابھی وہ پی لے گا تو ختم ہی ہو جائے گا، اور میں سب سے زیادہ بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے کیا بچے گا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو دو، تو میں نے پیالہ ایک آدمی کو دیا، اس نے پیٹ بھر کے پیا. پھر کہا دوسرے کو دو، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا. لوگ پیٹ بھر بھر کے پی رہے ہیں، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا. لوگ شکم سیر پیٹ بھر بھر کے پی رہے ہیں. اور جب سارے کے سارے پیٹ بھر گئے سب کے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 200-300 صحابہ تھے. کتنے؟ تقریباً 200-300 صحابہ. سبوں نے پیا وہ دودھ. اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا، خود پینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم پیو. یعنی کہ اللہ کے نبی آپ کو بولے نہیں تم پیو. چنانچہ میں نے پیا، میرا بھی پیٹ بھر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. پھر پیا، کہا اور پیو. ایک دم گلے تک آ گیا دودھ. کہنے اللہ کے نبی بس بس. تب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، سب کو پلا کے. یہ عالم تھا، میں کہہ رہا ہوں بھوک کا پیاس کا. آج آپ یہ غربت آپ کے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس غریبی کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر وہ عمل کرتے رہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دور آیا کہ یہی کھجوروں کے گٹھلیاں چوسنے والے، یہی ابو ہریرہ جو پیاس اور بھوک سے مر رہے تھے، ایک دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنایا. کہاں کا گورنر بنایا؟ ہاں، عراق کے اندر جو شہر کوفہ ہے، جب اسلام پھیلا وہاں تو وہاں کے گورنر بنائے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، مطلب یعنی اللہ نے جن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، ان تمام برائیوں سے اور ان تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ انہیں غیب سے روزیاں عطا فرماتا ہے. اور اتنی روزی اسے عطا فرماتا ہے، اتنا غیب سے اسے دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ
یہ روزی ہمیں آ کہاں سے رہی ہے؟ مسلمانوں، سچے مسلمان بن جاؤ، اللہ کی قسم تمہاری مدد کے لیے زمین کے ذرے ذرے، یہ حیوان، یہ چرند، یہ پرند، یہ سورج، یہ چاند، سب تمہارے لیے خدمت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اپنا رتبہ، اپنا مقام سمجھو۔ غربت و افلاس کے شکوے کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر صحیح ایمان لے آؤ، صحیح طور پر اسلام کو فالو کرو۔ اسلام کی جو شکشائیں، جو تعلیمات ہیں، انہیں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بیوی، اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو روزیوں سے بھر دے گا، رزق سے بھر دے گا۔ تم سوچ نہیں سکتے، ہر معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تمہاری طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھے گا، اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا۔ کوئی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کے ہاتھوں کو شل کر دے گا، اپاہج بنا دے گا۔ اللہ، کوئی زبان تمہارے خلاف اٹھے گی، اللہ اس کی زبان کو گنگ کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تم صحیح مسلمان ہو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ آپ مسلمان کیوں ہیں پتہ ہے؟ بائی چوائس ہے مسلمان، میرے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے اسلام کا۔ آپ خود غور کرو، پڑھو، آپ سائنس بھی پڑھو، جغرافی بھی پڑھو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، بیرسٹر بھی بنو، آپ آسمانوں کے اوپر جہاز اڑاؤ، آپ چاند کے اوپر جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم بھی حاصل کرو کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، ہمارے دکھ درد کو دور کرنے والا کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کو بھی سمجھو۔ ہمارے رہنما کون ہیں، ہم کس نبی کی امت کے لوگ ہیں، ہماری امت ہونے کا مطلب کیا ہے، نبی اور رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا بھی علم حاصل کرو۔ اسلام کیا ہے، اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرو۔ یہ اسٹیج، یہ علماء آپ کو یہی سب سکھانے اور یہی سب بتانے کے لیے آتے ہیں بیچارے۔ میں اتنی دور سے 1000 کلومیٹر دور سے سفر کر کے جناب علی 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے کار کا سفر کر کے 6 گھنٹے 3 گھنٹے فلائٹ ہندوستان میں بنگلور سے لے کر کے باغ ڈوگرا تک۔ تعجب ہوا اتنے گھنٹے میں تو بامبے سے ریاض آدمی پہنچ جاتا ہے، سعودی عرب پہنچ جاتا ہے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر مسلمان بھائیوں، بیدار ہو جاؤ، جاگو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو اتنی دور دور کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں ہم آئے، اپنی راتیں، نیند اور چین سکون سب کچھ کس لیے؟ تاکہ ہمارے بھائیوں کا بھلا ہو جائے، ہمارے احباب بیدار ہو جائیں، اپنی زندگی کو سمجھیں، اسلام کو جانیں۔ آپ مسلمان کیوں ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں پوچھوں، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے کہ آپ کیوں مسلمان ہو، کہیں گے جی ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارا نام عبداللہ، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ پتہ ہی نہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں۔ اس لیے اسلام کا علم حاصل کرو، اور سب سے پہلے اللہ کا علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد اللہ نے جو دین دیا ہے اسلام، اس کے بارے میں جانکاری بنیادی طور پر حاصل کرو۔ آپ کے لیے اسلام، مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے ضروری اس کا بھی علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے، صحابہ کون تھے، صحابیات کے، یہ سب کا علم حاصل کرو، تاکہ آپ اپنی زندگی انہی کے ڈھرے پر چلاؤ، کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بتانے کے لیے ہم آئے ہیں اس مختصر سے وقت میں۔ یہ تمام سب چیزیں تو ہم نہیں بتا پائیں گے، لیکن اتنا ضرور بتائیں گے کہ آپ جو مسلمان ہیں کیوں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان اس لیے ہوں، میں مسلمان اس لیے ہوں کہ پہلے مسلمان ہونے کا معنی سمجھو۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے، بولو؟ فرما بردار مطلب فرما برداری کرنا، یعنی کسی کے حکم کو ماننا۔ آپ اپنے ماں باپ
کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ ماں باپ کے فرما بردار ہیں. آپ اپنے بڑے بھائی کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ اپنے بڑے بھائی کے فرما بردار ہیں. آپ اپنے اساتذہ کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ اساتذہ کے فرما بردار ہیں. آپ ملک کے نظام اور سسٹم کو سلام کرتے ہیں، مانتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے تئیں فرما بردار ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ ہے فرما بردار. تو آپ مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ فرما بردار ہیں. مسلمان کا مطلب فرما برداری کرنے والا. کس کی فرما برداری؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے پیدا کرنے والے کی. کس نے ہمیں پیدا کیا؟ کس نے ہمیں بنایا؟ کس نے زمین بنائی؟ کس نے آسمان بنایا؟ کس نے چاند بنایا؟ کس نے سورج بنایا؟ کس نے سردی اور گرمی کا موسم پیدا کیا؟ کس نے ہمیں اناج دیا؟ کس نے ہمیں غلے دیے؟ یہ سب کا علم حاصل کرو. اگر آپ کو اس کا علم ہے تب آپ مسلمان ہو. واقعی آپ مسلمان ہو. آج بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے بیچارے. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں اسی دھرتی پر. سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برسات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، غلے اٹھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب دینے والا کون ہے. زیادہ سے زیادہ ان کو فکر ستاتی ہے کہ آخر کون ہوگا، کون ہوگا، کون ہوگا. تو اینٹ پتھر لے کر کے اسی کو پرنام کر لیتے ہیں، بھئی یہی ہوگا. جے بھولے ناتھ آپ ہی ہیں. منشیہ ہی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. انسان ہی کو پوجنے لگتے ہیں. اسی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور خود لگاؤ تو لگاؤ بندو تم. ارے خود گندگی کھاؤ تو کھاؤ، دوسروں کو کیوں گندگی کھلانے کے اوپر تلے ہو بھائی؟ زبردستی ہے کوئی؟ تمہارے باپ کا کھاتا ہے کوئی یا تمہارے دادا کا کھاتا ہے؟ بھائی تو جے شری رام لگا، چاہے جے بھگوان لگا یا جے کچھ بھی کر، تو کرنا. دوسروں سے کیوں زبردستی گالر پکڑ کر، مار کر، پیٹ کر یہ حرام خوریاں کروا رہا ہے؟ کیوں؟ کس نے تجھے اس بات کی اجازت دی؟ بہت غراتے ہو، بہت چربی چڑھی ہے. اللہ کی طرف سے مار آئے گی، نہ تمہیں کوئی حکومت بچائے گی، نہ تمہارا باپ، نہ تمہاری ماں، اور نہ یہ تمہارے یہ دیوی دیوتا تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے. یاد رکھو، چربی نہ زیادہ دکھاؤ. یہ بھارت، یہ ہندوستان ہم سب کا ہے. یہ بھارت اور ہندوستان کس کا ہے؟ بولو. ہم سب کا ہے. اس کے ذرے ذرے ہمارے خون، ہمارے باپ داداؤں کے خون سے سرخ ہوئے ہیں، لال ہوئے ہیں. اس کی آزادی میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں. انگریزوں کو تب یہاں سے بھگایا. تمہاری طرح چپل اٹھا کے انگریزوں کے سر پہ لے کے ماما ابا نہیں کرتے تھے. آج جو بہت زیادہ غرار ہیں نا، یہی سب سے زیادہ چمچ تھے، انگریزوں کے غلام تھے. مخبری کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے. ارے وہ دیکھو وہابی ہے، اس کا پجامہ، اس کی نشانیاں بتاتے تھے یہ مردودے، کہ اس کی پیشانی پہ نماز کالا کالا ہوگا، اس کا کرتا لمبا ہوگا، اس کا پجامہ اوپر ہوگا، وہی وہابی ہے. تمہارا باغی ہے، انگریز تمہارا باغی ہے. کئی لاکھ علماء پھانسی کے پھندوں پر چڑھے ہیں، تب بھارت آزاد ہوا ہے دیش ہمارا. اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو جاؤ قبرستان یا جاؤ پاکستان. بیٹا تو ہی چلا جا، بڑا پاکستان تجھے یاد آتا ہے. جا پاکستان. ہم کیوں جائیں بھائی؟ ہندوستان کس کا ملک ہے؟ بولو. ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہاں جی ہمارا ہے. بولو ہمارا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے زد میں، اور لگے گی آگ تو کئی گھر زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. مائی فٹ، ہمارے جوتے کی نوک پر جاؤ. ہم سب کا ہندوستان ہے. اور ہندوستان کو بانٹو گے
اور ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کرو گے تو یہ جوتا ہوگا، تمہارا سر ہوگا۔ بخشیں گے نہیں، ہم نہیں بھارت کو بٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ بولو ہندوستان کو بٹنے دیں گے؟ نہیں بٹنے دیں گے انشاءاللہ تبارک۔ تمہیں ہم بانٹیں گے۔ ابھی سے تم نعرے لگاؤ گے نا، نعرے لگا رہے بٹو گے تو کٹو گے، کس کو سکھا رہے ہو؟ کون بٹے گا؟ ہم اب بٹنے نہیں دیں گے۔ تم نے بانٹا ہے بہت پہلے، اب ہم بٹنے دوبارہ بھارت کو بولو نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے انگریزوں کو بھگایا، اور آج تمہاری اولاد جا کے انگریزوں کی گود میں انگریزی پڑھ کے ایڈیٹر بن کے بیرسٹر بن کے وہاں سے منسٹری بن کے اپنے اولاد کو وہاں پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو جھنڈے تھما تھما کے بھارت میں آگ لگواتے ہیں۔ کسی نیتا کا بیٹا کبھی کسی فساد میں پکڑا گیا؟ کہاں ہے وہ؟ انگلینڈ میں ہے۔ فلانے ہوم منسٹر کے اولاد کا انگلینڈ میں ہے۔ فلانے پرائم منسٹر، خیر پرائم منسٹر کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑو۔ فلانے نیتا کے کا اولاد کا وہ انگلینڈ میں ہے۔ فلانے لیڈر وہ فلاں ہے امریکہ میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جو یہاں ہم سے لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، وہی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا رہے ہیں۔ وہاں سے انگریزوں کی غلامی چاٹوکاری کر کے آئے گا، پھر یہاں نیتا بنے گا، پھر ہمارے سروں پہ جوتے مارے گا اور ہم کو کہے گا جاؤ بھارت چھوڑو۔ یہ منہ اور مسور کی بات۔ یہ بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا مرنا ہمارا جینا یہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہی ہندوستان ہے اور یہی ہماری قبرستان بھی ہے، یہی ہماری کیا ہے انشاءاللہ۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، آپ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ نام کے مسلمان نہ بنو، کام کے مسلمان بنو۔ یہ بجلی ہے نا، یہ تار، یہ تار، یہ مائک، اس کا وائر، اگر یہ بجلی چلی جائے تو بتاؤ، ابھی بجلی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کاٹ دیں اور کاٹ کر کے آپ سے کہیں چھو سکتے ہو؟ کیوں؟ کرنٹ مار دے گا، جھٹکا لگے گا، کرنٹ لگ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہی بجلی کٹ کر دی جائے تو اس کو کہا جائے کاٹو تو کاٹو گے نہیں، چھیل ڈالو تو آپ چھیلو گے باقاعدہ، ہے کہ نہیں؟ تار نکال دو گے آپ، اس کے پکڑو گے، تمہیں کرنٹ لگے گا؟ کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، یہی ایمان کی مثال ہے۔ تم جو کٹ رہے ہو نا آج، تمہاری داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹرینوں میں گھسیٹ کے مارا جا رہا ہے، تمہارے کپڑے کرتے پجامے دیکھ کر، ٹوپیاں دیکھ کر تمہارے اوپر تھوکا جا رہا ہے، لعنتیں کروائی جا رہی ہیں، کپڑوں سے پہچاننے کی شکشا دی جا رہی ہے، نقاب گھسیٹ کر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ بلاత్కాر اور زناکاریاں کروائی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دور ہمارا وہ بھی گزرا ہے کہ کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم نے آنکھ بھی اس کی نکالی، کسی نے چوری کری تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے، اور آج ایک زمانہ ہم پہ وہ گزر رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیوں آج ہم، کوئی بھی چاہتا ہم کو مارتا ہے اور اس کو کچھ جھٹکا نہیں لگتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر جو ایمان کی کرنٹ ہے، ایمان کی بجلی ہے، وہ بجلی کٹ ہو چکی ہے۔ ایمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہیں رہا۔ بس ہم نے ظاہری طور پر عبداللہ عبد الرحمن یہ سمجھا، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، بے حجابی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، سود ہم کھاتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، بدکاریاں ہم کرتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد پر قبضہ ہم جماتے ہیں، خون مڈر ہم کرتے ہیں۔ ساری وہ برائیاں جو غیر مسلموں تھیں، غیر مسلموں میں ہوتی ہیں، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ میرا جوتا ہے جاپانی، میرا کپڑا ہے ایرانی، پھر بھی دل ہے ہندوستانی۔ بڑے اچھے ہندوستانی آپ، واہ رے واہ۔ یہی فلسفہ بتایا گیا ہے۔ ہمارا چہرہ غیر مسلم کا، ہمارا لباس غیر مسلم کا، ہمارا طور طریقہ غیر مسلموں کا، اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں میں، سب کچھ ہمارا حرام کا، سب کچھ، کپڑا بھی حرام کا، جوتا بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، خون بھی حرام کا، ہماری اولاد بھی حرام کی، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ واہ رے واہ، کیا بات ہے۔ یہ ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے،
تم کچھ بھی پہن لو، تم کچھ بھی اوڑھ لو بھیا، ہو سکتا ہے جاپان کی ٹوپی لگا لو، چائنا کی چپل پہن لو، کپڑے لباس ڈریس پہن لو، لیکن ہندوستانی ہو تو ہندوستانی پاسپورٹ دکھانا۔ لیکن مسلمان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کرو پھر بھی مسلمان رہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں پر جا کے سجدے کرو پھر بھی مسلمان، درگاہوں مزاروں کے جا کر کے چومو چاٹو، وہاں جا کر کے ان کو یا رسول اللہ یا غوث یا خواجہ یا بابا یا پیر یا ملنگ جا کر کے ان کو آوازیں دو، ان کو مشکل کشا سمجھو، حاجت روا سمجھو، پھر بھی تم مسلمان۔ واہ رے واہ، یہ ہندوستانی چلے گا لیکن یہاں مسلمانی نہیں چلے گی۔ علم حاصل کرو اس بات کا کہ آدمی مسلمان کیسے ہوتا ہے اور آدمی مسلمان اسلام سے خارج اور باہر کیسے ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پانچوں ٹائم کی بولو، زور سے بولو ذرا پتہ چلے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کیا فائدہ جھوٹ بول کر کے، مولوی صاحب گواہ بن جائیں گے۔ ارے مولوی صاحب گواہ رہیں نہ رہیں، فرشتے گواہی دیں گے تمہیں۔ مولوی صاحب سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ جب نیند لگی رہے اور اذان کی آواز آئے تو بسترے پر پھر نیند نہیں لگنی چاہیے، اٹھ کر کے بیٹھ کر فوری طور پر پاکی اور صفائی حاصل کر کے وضو بنا کر اللہ کے گھر کی طرف جانا چاہیے، تب آدمی مسلمان ہوتا ہے، تب وہ بجلی آتی ہے، تب وہ کرنٹ آتا ہے، ایمان تب وہ بیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، نماز پڑھتے ہو؟ میں نے اسی لیے پوچھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے کہ نہایا جاتا ہے؟ بولو، وضو بنایا جاتا ہے۔ اما یہ کہو کہ جب نہانے کی اگر ضرورت ہے تو نہایا بھی جاتا ہے، ورنہ صرف وضو بنایا جاتا ہے۔ طہارت حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر ناپاک ہیں، بڑی ناپاکی ہے تو اس سے پاکی طہارت حاصل کی جاتی ہے، مطلب نہایا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، ورنہ صرف وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کیسے کیا جاتا ہے پتہ ہے سب کو؟ پہلے سر پہ مسح کیا جاتا ہے، نہیں؟ پھر بایاں پیر دھلو، پھر دایاں پیر دھلو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر کان کا مسح کرو، ایسے وضو کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ایسے؟ واقعی؟ اللہ اکبر۔ پتہ ہے یار وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ سیکھا ہے یا لوگوں کو دیکھا دیکھی کیا ہوا ہے؟ سیکھا ہے نا وضو بنانا؟ اچھا، وضو بنانا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ وہاں میں آ رہا ہوں کہ وضو ٹوٹتا ہے یا ایک دفعہ بنا لو تو خلاص ایک سال کے لیے کافی ہے؟ بولو، ٹوٹتا ہے نا؟ وضو کیسے ٹوٹتا ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ورنہ وضو ٹوٹتا رہے، آپ سجدے پہ سجدے مارتے رہیں، رکوع پہ رکوع کرتے رہیں، دے دھکا دھک دے دنا دن، دے دھکا دھک دے دنا دن، اور وضو ٹوٹ رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے وضو ٹوٹتا ہے، اور وضو ٹوٹا بھی جا رہا ہے، پھر بھی آپ نماز آپ کی چلتی جا رہی ہے، تو بتاؤ ایسی نماز قابل قبول ہوگی؟ تو پتہ کیا چلا؟ جس طرح وضو بنانا ضروری اور فرض ہے، اسی طرح وضو ٹوٹتا کیسے ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا، اس کا بھی جاننا ضروری اور فرض ہے۔ آگے پیچھے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نکلے، پانی نکلے، جو خون نکلے، کچھ بھی نکلے، اگلی پچھلی شرمگاہوں سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو اس سے وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ گہری نیند سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ مرتد اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آدمی مرتد یعنی دین اسلام سے پھر جائے تو بھی وہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ بغیر کسی چیز کے، کپڑے شپڑے کے، اپنی شرمگاہوں پر ہاتھ لگ جانے سے بھی وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیشاب کر دیا یا چٹی ہو گئی اس کو، ابا وضو ہے، وضو بنائی ہوئی ہے بیچاری، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، جب تک چھوٹے میاں نے پچی کر دی، چھوٹے میاں نے ٹٹی کر دی، اب بیچاری کی ٹھنڈی کا وقت ہے، اللہ اس نالائق کو اسی وقت کرنا تھا، لیکن ماں ہے،
اب اس نے کہا اب تو وضو پھر سے کیسے، چلو دھل لو، کون دیکھتا ہے اس کا، دھل دو، ٹٹی شٹی دھل دو، کون دیکھتا ہے، ہم ایسے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ اگر اپنے بچے کی بھی شرمگاہ آپ ہاتھ لگا کر کے دھلتے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ دوبارہ وضو کریں، نہیں تو میاں جی کو منع کو ویسے ہی چھوڑ دو، نماز پڑھ لو۔ اب پتہ چلا اگر چھوڑ دیں گے تو وہ اس کو ہاتھ میں لے کے نہ جانے کہاں کا لپیٹے گا، اس بچے کو کیا معلوم۔ تو اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، بہت قریب سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ مسلمان ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، فرما بردار بن رہا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اور اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اسی طرح تقدیر کی اچھے برے ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ کتنے ہوئے یہ پورے؟ کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ ان سب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو بھی ہم اپنے اوپر فرض کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باہر اندر سے ہے۔ اسلام کا تعلق باہر سے ہے، نماز پڑھو گے تو سب کہیں گے مسلمان ہے، روزہ رکھو گے تو کہیں گے مسلمان ہے، حج کرو گے تو کہیں گے مسلمان ہے، زکوٰۃ دو گے تو کہیں گے مسلمان ہے۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نماز کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ حج بیت اللہ اگر طاقت ہے تو خانہ کعبہ مکہ مدینہ دیکھنے مکہ جائیں، ایمان کا تقاضا ہے پیسہ ہے مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، یہ سب ایمان ہے تو آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں میں، یہ تمام سب چیز کرتے کرتے ایک چیز اور ہے جس سے کہ یہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو ٹوٹنے کا سبب جاننا ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کے ٹوٹنے کا، اسلام سے باہر نکل جانے کا سبب بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس سبب کو نہیں جانتے وہ ویسے ہی ہیں کہ وہ جناب دھڑا دھڑ وضو ٹوٹ رہا ہے اور دھڑا دھڑ وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے اور پیچھے سے کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جائے، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح آج بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دھڑا دھڑ درگاہوں کے سجدے بھی کرتے ہیں، مزاروں کے طواف بھی کرتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، تعزیے اور شدے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، فلاں بزرگ کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، مرغا چڑھاتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، بڑا فلانی جگہ جاتے ہیں، ٹھکانی جگہ جا کر کے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ بیچارے لا علم ہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ بھی اسی طرح جیسے وضو ٹوٹنے والا وضو ٹوٹ رہا ہے پھر بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، ایسے یہ بھی اسلام سے باہر ہو گیا ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے بیچارہ۔ اس کے ملاؤں نے کھانے پینے کے لیے اسے گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ کہا دیکھنا وہابیوں کی باتیں نہیں سننا، وہابیوں کی سنو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ خلاص بیگم نے بھی ادھر سے زنجیر باندھ کے رکھی ہوئی ہے شوہر کے پیر میں کہ دیکھنا وہابیوں کا جلسہ جامعہ رحمانیہ میں ہو رہا ہے، جانا نہیں، اب کان میں کہیں آواز پڑ گئی تو جو ہے کافر ہو جائے گا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اے میری آواز سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ملا یہ مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، نہ تمہاری یہ تو خود پتہ نہیں اس کو جنتی ہے کہ جہنمی ہے، تمہیں کیسے جنت و جہنم؟ یہ پیر پگاڑا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ یہ مرشد یہ تو خود شیطان کا پجاری ہے، خبیث ہے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کیسے تمہیں جنت ملے گا؟ اس لیے سمجھو اسلام کسی ٹوپی کا نام نہیں کہ سلی ہوئی رکھی ہے اٹھائی اور سر پہ رکھ لی، شیخ صاحب کی ٹوپی اٹھائی اپنے ٹوپی پر ہمیں بھی مسلمان ہو گیا، ٹوپی اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر سب کو اپنے اپنے کلمے کا اور اپنے اپنے عقیدے کا ایمان کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا، اکیلے آئے ہو اکیلے جانا پڑے گا۔ لا تزول قدم عبد، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر پوری زندگی کا حساب و کتاب نہ دے لے۔ عن شبابہ عن حیاتی عن عمرہ فیما افنا، یہ جو عمر ہم نے تم کو دی تھی اللہ پوچھے گا۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان،
کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی غوث، کوئی خواجہ، کوئی علی، کوئی محمد صلی اللہ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی عیسیٰ، کوئی موسیٰ، کوئی بڑے سے بڑا رسول، کوئی بڑے سے بڑا نبی، اس بیچ میں اللہ کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا. یاد رکھو، تمہیں جواب دینا پڑے گا، حساب دینا. آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اللہ کے سامنے ان 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں تو نے اس کو گمایا، کہاں خرچ کیا؟ کھیل کود میں، شراب میں، جوئے میں، سٹے میں، موبائلوں کی سرفنگ کرنے، ویڈیو فلم دیکھنے میں، بے حیائی بے شرمی کرنے میں، زناکاری بدکاری، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو گھورنے میں، گلی کوچوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں. عرش والا دیکھ رہا ہے تم کو کہ تم کیا کر رہے ہو. اور میری ماؤں بہنوں، تم کس نیت سے میلوں ٹھیلوں میں بے پردہ ہو کر، نئے نئے کپڑے پہن کر تم جو گھوم رہی ہو، ناچ رہی ہو، تم کیوں ناچ اور گھوم رہی ہو یہ اللہ جانتا ہے، اور یا یہ چھوکرے جانتے ہیں. کس لیے آئی ہو تم؟ یہ جلسہ ہے، یہ دین کا جلسہ ہے، اجتماع ہے. اس لیے ہوا کہ یہاں آ کے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھو. یہ میلے ٹھیلے لگانا حرام ہے، یاد رکھنا. اللہ کے نبی نے تو اپنی خبر پہ اوپر کہا تھا، اللہم لا تجعل خبری وطنا یعبد، اے اللہ میری خبر کو میرا ٹھیلا ہونے سے محفوظ رکھنا. وہاں میری خبر پر کوئی میلہ ٹھیلا لگانے آئے، تم نے میلے ٹھیلے لگا کر یہ کیا ناٹک بازیاں کری ہوئی ہیں. بند کرو یہ ناٹک بازیاں. کوئی نہیں آئے گا اللہ کے سامنے جب پوچھے گا، بندے مجھے میں نے تجھے 60 سال دیے، 80 سال دیے، 70 سال دیے، 90 سال دیے، تو نے کیا کرا، کیا کیا تو؟ ہے کیا جواب ہوگا میرے بھائیوں؟ جواب یہی سوچ لو. وعن شبابہ فیما افلاہ، جوانی اللہ نے دی، کہاں خرچ کیا؟ کر جوانی میں عبادت. کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. بڑھاپا آیا تو پھر ختم، نہ رکوع کر سکتے، نہ سجدہ، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، غریبی، بچوں کے محتاج. بیٹے نے دیا 10 روپے تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. آج پیسہ ہے، آج ہمت ہے، آج ہاتھوں میں بازوؤں میں طاقت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دو، عبادت کرو، بندگی کرو، سجدے کرو، نوافل پڑھو، سنتوں کی پیروی کرو. جوانی ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ہو. وعن مالہ فیما اکتسبت وبین انفقت. فیما کسبت کیسے، کیف کسبت، وہ مال جو تم کماتے ہو. یہ نہ سوچو یہ مال اس کے بارے میں تو ہم بس ہمارا مال ہے، بس کیسے بھی ہمارا ہے. تمہارا مال نہیں ہے، نہ ہمارا مال ہے، وہ اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پوچھیں گے ہم تم سے. اللہ پوچھے گا کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا، اور صرف کمایا نہیں، خرچ کہاں کہاں کیا. بیڑی میں کتنا خرچ کیا، شراب میں کتنا خرچ کیا، گانجے میں کتنا خرچ کیا، بھنگ میں کتنا خرچ کیا، زنا میں کتنا خرچ کیا، لوگوں کو قتل کر کے بچانے میں کتنا قتل خرچ کیا، ناحق اور ناجائز مقدمہ لڑ کر زمینوں جائیدادوں کو پولیس اسٹیشنوں میں بھر کر ججوں کو وکیلوں کو دے کر دوسروں کے زمین اور جائیداد ہڑپ کرنے میں کتنا خرچ کیا. پیسہ کہاں خرچ کیا؟ سینما میں کہ حرام خواری میں کہاں خرچ کیا؟ مسجد بنانے میں کہ صدقہ کرنے میں کہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں، اعزاء اقارب کو دے کر ان کی شادی بیاہ، غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے میں خرچ کیا، یا عیش و عشرت میں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اس کا بھی پائی کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا. اور چوتھی چیز علماء کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، علماء جو ہیں، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے علم دیا، تجھے میں نے فکر دی، تجھے میں نے ذہن دیا، تو نے اللہ رسول کا علم حاصل کیا تو عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ان سے بھی سوال ہوگا. عمل کیا تو ٹھیک، نہیں عمل کیا تو جناب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ مولوی بھی یہ نہ سوچو کسی کا حساب، سب کا حساب و کتاب ہوگا. تو اپنے ایمان کے اندر کرنٹ، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے اندر کرنٹ پیدا کرو، کرنٹ. اور وہ کرنٹ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے حکم کی پابندی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تقوی
یہ پیدا کرو، کرنٹ ایمان کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو۔ دو باتیں ہیں، اللہ میں تو ایمان لے آیا بس کافی نہیں ہے، نہیں، تقوی بھی ضروری ہے۔ تقوی مطلب یعنی ایمان کے جو منافی چیزیں، شرک نہ کرو، شرک ایمان کے خلاف ہے۔ مومن مشرک ہو سکتا، بولو، یا تو مشرک ہے یا تو مومن ہے، ایمان لانے کا دعویٰ لیکن شرک باللہ کر رہا ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ بولو، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو سازیدار بنانا، پارٹنر بنانا۔ اللہ دور و نزدیک کی سننے والا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے فلاں بابا بھی دور و نزدیک کی سنتے ہیں۔ اللہ دلوں کی دھڑکنوں کو، علیم بذات الصدور، سینوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کسی پیر، کسی مرشد، کسی نبی، کسی رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، وہ بھی دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارے غیب کو جاننے والے، وہ بھی ہماری بگڑی بنانے والے، وہ بھی مشکل کچھ۔ یہی شرک باللہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اسلام برخاست ہو جاتا ہے۔ یہ کھلی بات ہے۔ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ کرے، وہ کلمہ پڑھے، پھر بھی وہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ عزیزان محترم، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ سب سے بڑا تقویٰ، سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد شرک سے بچ جائے۔ سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزے ہیں، اس کے بعد حج ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو۔ پرہیزگاری اگر نہیں کرتے تو آپ کی دوائیں بھی آپ کے جسم کو سوٹ کر سکتی ہیں۔ بھئی جسم بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، مجھے سردی ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو چند گولیاں دیں اور کہا کہ بیٹے لے جاؤ، اس کو کھانا، 3 ٹائم کھانا، اور دیکھنا برف نہیں کھانا، آئس کریم نہیں کھانا، کولڈ کیا کہتے ہیں اس کو، پیپسی نہیں پینا، ٹھنڈا ٹھنڈا، برف نہیں کھانا، آئس کریم نہیں کھانا، کول سے بچنا، اسپرائٹ، سب چیزیں جو بھی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی چیزوں سے بچنا، انشاءاللہ تمہیں شفا مل جائے گی۔ تم نے گولیاں کھائیں 1 دن 2 دن 3 دن، پر ساتھ ساتھ تم برف بھی نگلتے رہے، کولڈ ڈرنک بھی پیتے رہے، کوکا کولا بھی پیتے رہے، پیپسی، اسپرائٹ بھی، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں، برف بھی کھاتے رہے، کوئی تم نے پرہیز نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا صحیح ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد گئے ڈاکٹر کے پاس اور کہا مجھے یہ بخار ہی نہیں جا رہا، سردی نہیں جا رہی۔ تو ڈاکٹر پوچھے گا نا کہ میں نے کچھ کہا تھا تم کو پرہیز کرنے کے لیے، تم نے پرہیز کیا؟ اگر تم نے کہا نہیں پرہیز تو نہیں کیا، سب کچھ کرتا رہا، تو تھپڑ کھینچ کے مارے گا، مردود، میں نے دوا بھی دی تھی اور کہا تھا پرہیز کرنا، جو پرہیز ہی نہیں کیا تو تجھے یہ کہاں سے فائدہ پہنچائے گی یہ دوا؟ اللہ اکبر۔ بالکل یہی مثال ہے۔ ایمان لائے ہو، ایمان لانے سے عزت ملتی ہے، ایمان لانے سے دولت ملتی ہے، ایمان لانے سے بلندی ملتی ہے، ایمان لانے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، ایمان لانے سے اللہ جنت نصیب کرتا ہے، ایمان لانے سے آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے، ایمان لا کر کے عمل صالح کر کے اللہ کا نزدیکی بنتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد وہ شراب بھی پی رہا ہے، زناکاری بھی کر رہا ہے، وہ تقویٰ نہیں اختیار کر رہا ہے، لوگوں کے مال بھی غصب کر رہا ہے، حقوق بھی چھین رہا ہے، ماں کے حقوق مار رہا ہے، باپ کے حقوق غصب کر رہا ہے، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ بولو۔ آج ہمارا وہی حال ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے تقویٰ اختیار کرو، اپنے آپ کو سمجھو۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے اللہ کی، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو روزی دی، جس نے آپ کو زمین دیا، آسمان دیا، اس کو پہچان کر اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کریں گے تو آپ مسلمان کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہیں، آپ بھی اسی طرح سے جس طرح غیر مسلمین ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ مسلمان ہیں۔
اور آپ ہم مسلمان کیوں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان صحیح ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر ایمان غلط ہوگا، ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نہ ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے، نہ ہمارا، جب بنیاد ہی نہیں ہے، جب یہ ستون جس کے اوپر چھت قائم ہے، اگر یہ کھمبے نکال دو تو یہ چھت رہے گی؟ بولو، گر جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب ایمان ٹوٹ گیا تو باقی سب ختم، نماز پڑھو، روزے رکھو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کر کے اور علم حاصل کرو، پوچھو، جانکاری لو اور تب عمل کرو، اور اس طرح سے دنیا میں بھی سرخرو بنو گے، آخرت میں بھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بدعہ میں، در میں، قدم سخنے اس میں شرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شریک ہونے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے مال و دولت خرچ کرنے کو، اللہ قدم قدم پہ انہیں نیکیاں عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے ماں بہن بیٹیاں جو حاضر ہوئی ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والا، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور اللہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ بولو آمین۔ اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ذلیل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا انہیں نیست و نابود فرمائے، آسمان سے ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ ان ظالموں کے قدموں کے نیچے زلزلے فرمائے جو اللہ کے گھر کو توڑتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے قہر کی بجلیاں نازل فرما، انہیں ہلاک و برباد فرما۔ اللہ تمام لوگوں کو تو اسلام کی ہدایت عطا فرما، اور ہمارے وطن، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، وہ ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرما، ہمارے دیش کی، بھارت کی امن و سلامتی کو بھنگ کرنے والے، اس کے اندر فتن و فساد اور فرقہ واریت پیدا کرنے والے، اس کے اندر رہنے والوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائی لگانے والے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما، اللہ انہیں یا تو ہدایت عطا فرما یا ہلاک و برباد فرما، اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اور ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی اسلام مسلمان رہتے اور جیتے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہماری نوجوان بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کا بندوبست فرما، ہمارے نوجوانوں کو بھی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے معاشرے، ہمارے سماج سے اللہ ہر قسم کی برائیوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے برادر گرامی قدر جامعہ رحمانیہ کے فاؤنڈر اور ان کے مدیر حضرت مولانا عمر فاروق صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو آج ہمارے درمیان موجود یہاں نہیں ہیں، وہ باہر اپنے ملک میں اپنے دعوت و تبلیغ میں ہیں، وہ یہاں جسمانی طور پر موجود نہیں ہیں، لیکن میرا یہ ایمان اور یقین ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں بیٹھ کر کے وہ سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہر چیز کے اوپر ان کی نظر ہوگی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ دعا کریں گے، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، ان کے بال بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس جامعہ رحمانیہ کو اس کٹیہار ہی نہیں پورے بھارت کے لیے مشعل راہ بنائے، اور اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے جو اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، اور اس کو چلانے والے، اس کے اندر خرچ کرنے والے، اللہ انہیں دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور ان کے روزی میں، انہیں کمائیوں میں اللہ برکتوں سے انہیں نواز برکت عطا فرمائے، اور ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔